بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہے، خواہ وہ اخلاقی معاملہ ہے یا پیسوں کی لین دین کا، تو وہ دنیا ہی میں سیٹل کر لے، کیونکہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور مسلم میں تو وہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے، وہ میں جتنی بار پڑھتا ہوں نا کانپ اٹھتا ہوں۔ نبی الاسلام نے صحابہ سے کہا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا، میری امت کا مفلس تو وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن ڈھیروں ڈھیر پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا، اور اس میں نبی الاسلام نے مسلم شریف کے الفاظ ہیں گنوایا، کون سی نیکیاں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے بڑی بڑی نیکیاں یہی ہو سکتی ہیں، اور نبی الاسلام نے گنوائی۔ لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ناحق ڈانٹا، کسی کو ذہنی تکلیف دی، وہ لوگ اللہ کے حضور آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ آج ہمیں بدلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج تو کرنسی جو ہے وہ نیکیاں ہیں، جاؤ پھر اتنی نیکیاں لے لو اس سے، یعنی جتنی بڑی تکلیف اس نے پہنچائی ہوگی اس کے ایکویلنٹ اس کے نامہ مال سے نیکیاں نکالی جائیں گی۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ایک ایک کر کے جب لوگ اپنا دعویٰ کریں گے، اینڈ رزلٹ یہ نکلے گا کہ اس کے نامہ مال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، وہ کہیں گے یا اللہ نیکیاں تو ختم ہوگی، اب ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب اس کا علاج یہ ہے کہ تمہارے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالے جائیں گے، توبہ توبہ، اور اسے اوندہ منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر نبی الاسلام نے اینڈ پہ فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ ہوگا، یعنی حقوق اللہ میں تو وہ اتنا کامیاب کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں وہ مارا گیا۔ اب اس میں طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ معافی مانگیں، ہاں آپ نے معافی مانگ لی، اگلے بندے نے معافی نہیں دی، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی نہ کوئی مدنی رشوت دے کر، یعنی کوئی جنت کا انعام دے کر راضی کر لے گا کہ اس کو معاف کر دو، کیونکہ آپ اپنا کام کر چکے۔ ہاں اگر کوئی مالی لین دین کا مسئلہ ہے تو پھر تو آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے، اور اگر وہ آپ کے اندر استطاعت نہیں اس کو کلیئر کرنے کی، پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی معاملہ حل کروا دے۔ یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ فوت ہو گیا، آپ نے اسے تکلیفیں دی تھیں، فائنینشیل کوئی تنگ نہیں کیا، لیکن ویسے تو پھر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ آپ کی دعائیں مغفرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے برزخ میں درجات بلند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اسے بتائے گا نا کہ یہ تو تیری نیکیاں تھیں اور یہ اس بندے کی دعائیں ہیں جو تیرے نامہ مال میں نظر آ رہی ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی اس سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن یہ سارے آپشن میں نے اس لیے ڈسکس کیے کہ آپ کو سارے اینگل سے گفتگو کلیئر ہو جائے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بھائی دنیا میں معاملات اپنے سیٹل کریں، سیدھی سی بات ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے، قرض اس کا بھی معاف نہیں ہے، پیسے کا لین دین۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا، آپ فرماتے تھے تم پڑھو میں نہیں پڑھوں گا جب تک کہ کوئی قرضہ اس کا نہیں اتارے گا۔ اور پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو غزوہ خیبر کے بعد وسعت دی، مال غنیمت میں 5واں حصہ مختص ہو گیا، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت کی ریل پیل ہو گئی کہ بیت المال میں آ گیا، آپ اپنے اوپر تو نہیں لگاتے تھے، تو پھر نبی الاسلام بیت المال میں سے جو خمس 5واں حصہ جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض اتارنے کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اور پھر آپ آیت تلاوت کرتے تھے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اور پھر آپ کہتے تھے یہ میرے بچوں کی مانند ہے نا، تو میں اس کا قرضہ اتاروں گا۔ اچھا حیران کن بات ہے، قرآن میں تو آیا تھا کہ نبی کے لیے امت نے جان دینی ہے، امت نے اپنا مال خرچ کرنا ہے، لیکن نبی علیہ السلام اتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کا قرضہ اتار رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے پیر وہ ہیں جو لوگوں سے کھاتے ہیں، ہمارا پیر وہ ہے جو اپنے ماننے والوں کو کھلاتا ہے۔ ہاں
اور ان کی دعاؤں کی برکت آج تک ہم کھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے.